گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان موقوف رہتی ہے، اس کا کوئی بھی حصہ آسمان کی طرف بلند نہیں ہوتا یہاں تک کہ تو اپنے نبی پر درود پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، جنت کے نظارے سلسلے کے اندر ایک دفعہ پھر سے حاضر ہیں۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں، گھڑیاں اللہ پاک نے ہمیں اور دیکھنا نصیب فرمائی ہیں۔ جنت کے نظارے ایک ہمارا سلسلہ یہ چل رہا ہے۔ جنت میں داخلے کے لیے ایک چیز امپورٹنٹ اور اہم اور لازمی ہے، اگر وہ ہم سلامت لے کر گئے تو اعمال کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد یہ امید کی جاتی ہے کہ بندہ جنت میں ضرور جائے گا، وہ ہے ایمان۔ جو شخص اپنا دنیا سے رخصت ہوتے وقت ایمان کو سلامت لے کر دنیا سے گیا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ جو نیک اعمال ہوتے ہیں یہ سلامتی ایمان کا حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں، اور رمضان المبارک میں جیسے ہم دیگر دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی جناب میں سلامتی ایمان کی دعا بھی بندے کو وقتاً فوقتاً کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایمان سلامت ہوا تو جنت میں داخلے کی صورت ہوگی۔ جنت میں داخلہ ہوا تو یہ جو جنت کے نظارے سلسلے ہم بیان کر رہے ہیں، جنت کے نظارے مختلف چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے، رب کی رحمت سے انشاءاللہ ہم بھی دیکھیں گے۔ ہمارے ساتھ سلسلے میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی مولانا محمد اسد اتاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ اللہ پاک آپ کا سایہ عاطفت سلامت فرمائے، ڈھیروں ڈھیر ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ جنت کی مختلف چیزیں ہم نے دیگر سلسلوں میں پہلے جو ہوئے بیان کی ہیں۔ ایک چیز یہ ذہن کے اندر آ رہی ہے کہ وہ کون سے خوش نصیب ہوں گے کہ جو اللہ پاک کی جو رحمت کا مظہر ہے جنت، کہ جو اس میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، وہ کون سی شخصیت ہوں گی؟ سب سے پہلے جنت میں جانے والی شخصیت سبحان اللہ، یقیناً مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے بھی افضلیت والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آتی باب الجنت یوم القیامہ، سب سے پہلے جنت کے دروازے پر میں آؤں گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اولیت و افضلیت عطا فرمائی۔ اللہ کی سب سے پہلی مخلوق میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث جابر کی طرف اگر توجہ کریں، حضرت جابر کہتے ہیں میں اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سألت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن اول شیء خلقہ اللہ، میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا آقا مجھے یہ بتائیے اللہ نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ تو میرے آقا نے جواباً ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، سبحان اللہ۔ اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کی پہلی تجلی سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے آقا اللہ کی پہلی مخلوق ہے۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اولیت و افضلیت آپ کو عطا فرمائی۔ تو میرے حضور فرماتے ہیں کہ میں جنت کے دروازے پہ آؤں گا، ابھی تک کوئی بھی اس دروازے سے پار نہیں ہوا۔ حضور تشریف لائیں گے اور ارشاد فرماتے ہیں فَأَسْتَفْتِحُ، دروازہ کھولنے کے حوالے سے کہوں گا، فَيَقُولُ الْخَازِنُ مَنْ أَنْتَ فَأَقُولُ مُحَمَّد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ خازن جنت سوال کریں گے آپ کون ہیں؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمائیں گے کہ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ فیقول، اب وہ جواب دیتے ہیں
کہتے ہیں بیکا امرت، مجھے تو اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے یہ دروازہ کسی کے لیے نہیں کھلے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہاں ایک چیز کی طرف میں اشارتاً ایک بات عرض کروں گا، خازن جنت وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے۔ بے شک۔ غلام اپنے آقا کو جانتا پہچانتا ہے، لیکن یہ جو سوال کیا گیا نا، اور پھر انہوں نے یہ جملہ کہا بیکا امرت، یہ مقام و مرتبے کا بیان کرنے کے لیے ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا باقاعدہ صراحت کے ساتھ ذکر فرمایا تاکہ مقام و مرتبہ کی طرف مزید توجہ چلی جائے کہ مجھے حکم ہی یہی دیا گیا کہ جب تک آپ نہیں آئیں گے نا، یہ دروازہ کسی کے لیے کھلے گا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انا اول من یقرع باب الجنہ، سب سے پہلا میں ہوں جو جنت کے دروازے کو آ کر دستک دے گا۔ تو سب سے پہلے جنت میں جانے والی شخصیت سبحان، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ کیا بات، کیا بات۔ امتوں میں سب سے پہلی امت کون سی جائے گی جنت میں؟ سب سے پہلے کون سی امت جنت میں جائے گی؟ تو اس تعلق سے بھی میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد عالی شان بیان کرتا ہوں۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، جنت سارے کے سارے نبیوں پر حرام کی گئی ہے جب تک کہ میں جنت میں داخل نہ ہوں۔ تو سب سے پہلے جنت میں جانے والے انبیاء میں سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور امتوں کی بات کریں نا تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حرمت علی الامم حتی تدخلها امتی، جب تک میری امت جنت میں نہیں جائے گی یہ جنت ساری امتوں کے لیے حرام کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلے جو امت جنت میں جائے گی وہ ہماری امت، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت، سرکار کے یہ غلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس حوالے سے میں شعر بھی عرض کر دیتا ہوں۔ نہ پہنچیں گے جب تک گناہ گار ان کے، نہ پہنچیں گے جب تک گناہ گار ان کے، نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی، کریں چارہ سازی زیارت کسی کی۔ سب سے پہلے جو امت جنت میں جائے گی وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت۔ سبحان اللہ۔ اور اس امت کی شان و عظمت کے بھی کیا کہنے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک فرمان میں یہ بات ذکر فرمائی انی مکاثر بکم الامم، سبحان اللہ۔ میرا کلمہ پڑھنے والوں، میں دیگر امتوں پر تمہاری کثرت کی بنا پر فخر کروں گا۔ اللہ، یہ امت سب امتوں سے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے تو عرفہ و اعلیٰ ہے ہی، جی، تعداد میں بھی دیگر امتیں سب مل کر بھی اس کے برابر نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شریف ہے، حضرت سیدنا سلیمان بن بریدہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل الجنت 20 و 100 صف، جو جنتی ہیں نا ان کی 120 صفیں ہوں گی، 120 80 منہا من هذه الامہ، اللہ، ان میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی، اللہ، اللہ، و40 من سائر الامم، اور جو باقی 40 ہے نا یہ سارے کے سارے نبیوں کی امتیں ہوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ سب نبیوں کی امتیں مل کر یہ 40 صفیں بنیں گی، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت صرف ایک نبی، امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، اکرم الانبیاء، افضل الانبیاء، سبحان اللہ، خاتم الانبیاء صلی اللہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک امت، اس کی 80 صفیں ہوں گی۔ سارے نبیوں کی امتیں ایک طرف، تنہا میرے آقا کی امت 2/3 ہے۔ کیا بات۔ اور انداز کس طرح کا ہوگا؟ قبلہ دین و ایمان، کعبہ دل و جاں، سرور ذیشاں، باعث تخلیق کون و مکان، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے دیگر نبیوں کی امتیں دیکھی، پھر میرے آقا نے وہ کیفیتیں ذکر فرمائی، کسی نبی کے ساتھ ایک امتی، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 5، کسی کے ساتھ 10، کسی کے ساتھ چند افراد، کسی کے ساتھ ایک جماعت۔ یہ نبی اپنے امتیوں کو لے کے میدان محشر میں پہنچے۔
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَنَظَرْتُ فَإِذًا سَوَادٌ كَثِيرٌ، میری نظر پڑی ایک بہت بڑا ہجوم آ رہا ہے، بہت بڑا لشکر آ رہا ہے۔ قُلْتُ يَا جِبْرَائِيلَ هَؤُلَاءِ أُمَّتِي، میرے آقا فرماتے ہیں میں نے جبریل امین سے کہا ہے جبریل یہ میری امت آ رہی ہے؟ حضرت جبریل امین کہیں گے لا ابھی نہیں، اللہ اللہ اللہ، نہیں یہ امت اگرچہ بہت بڑی تعداد ہے اور بہت بڑی تعداد میں یہ لوگ آ رہے ہیں۔ سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں انظر الی الافق، حضور افق کی طرف دیکھیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے جب میں نے دیکھا نا تو فنظرت فإذا سواد کثیر، ایک بہت ہی بڑا ہجوم، کیا بات، اتنی بڑی تعداد نظر آ رہی ہے۔ جبریل امین خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں ہؤلاء امتک، اللہ، حضور یہ ہے آپ کی امت۔ چاہے اس کے بعد جو اگلا حصہ ذکر کیا گیا نا وہ بڑا لذت دینے والا ہے، بڑی فرحت عطا کرنے والا وہ حصہ ہے۔ جبریل امین بارگاہ اقدس میں عرض کرتے ہیں ہؤلاء 70,000 قدامہم لا حساب علیہم ولا عذاب، حضور یہ جو ان کے آگے 70,000 ہے نا، باقی ساری امت ابھی پیچھے ہے، 70,000 یہ وہ ہیں کہ جو بغیر حساب کے داخل جنت کر دیے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بات ذکر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کہ ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا جب یہ 70,000 کی بات کی گئی تو صحابی رسول حضرت سیدنا عکاشہ ابن محصن یہ خدمت اقدس میں حاضر ہیں، اپنے کریم نبی اپنے رحیم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک درخواست پیش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، سبحان، آقا آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں نا اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دیں، ان 70,000 میں مجھے بھی شامل کر دیں۔ سبحان، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم اجعلہ منہم، اللہ اللہ، اے اللہ عکاشہ کو بھی ان میں شامل کر دیں۔ جب یہ بات ذکر کی گئی ایک اور صحابی بھی حاضر خدمت ہیں، وہ عرض کرتے ہیں حضور میرے لیے بھی دعا کر دیں، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عکاشہ سبقت لے گئے، اللہ عکاشہ سبقت لے گئے۔ اللہ، یہ جو دعا سرکار نے فرمائی اس کا فیضان ان کو ملا کہ یہ ان 70,000 میں شامل کر دیے گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کریں کیا نصیب میں یہ نام مرادی کے دن لکھے تھے، کاش ہم بھی اس عہد مبارکہ میں ہوتے۔ تو ابھی جیسے جیسے یہ سنا تو میرے دل کے اندر بھی یہ ایک آواز آئی کہ آقا مجھے بھی ان میں شامل کر لیں۔ تو آپ بھی ساتھ ساتھ اپنے اپنے دلوں کے اندر بارگاہ رسالت میں عرض کیجئے کہ آقا ہمیں بھی ان میں شامل کر لیں۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، اللہ پاک نے آپ کو اختیارات عطا فرمائے ہیں، ہمارے لیے بھی دعا کر دیجئے، ہم بھی گناہ گار بے حساب بخشے ہوئے میں ہمیں بھی شامل فرما لیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امت مصطفیٰ میں بھی کوئی تقسیم کاری ہے کہ یہ پہلے جائیں گے یہ بعد میں جائیں گے؟ مختلف طرح کی تقسیمات ذکر کی گئی ہیں، جس طرح یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے برگزیدہ بندے علماء صلحاء اتقیاء ان کو روک لیا جائے گا تاکہ یہ دیگر کی شفاعت کریں اور دیگر کی شفاعت کر کے ان کو داخل جنت کرنے کا سامان کریں۔ صحیح۔ ایک حدیث میں ذکر کیا کہ جب یہ فیصلہ کر دیا جائے گا جنتی جنت کی طرف جہنمی جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہوں گے تو اہل نار میں سے ایک آدمی کی نظر پڑے گی اہل جنت میں سے کسی کے چہرے پہ، وہ قریب آئے گا، آ کر خدمت اقدس میں عرض کرے گا اما تعرفونی، آپ مجھے پہچانتے نہیں ہیں؟ اب وہ کیفیت کس طرح کی ہوگی اس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے اور فرشتے لے کے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، یہ اللہ کے ایک بندے کے سامنے آ کر کہتا ہے اما تعرفونی، آپ مجھے پہچانتے نہیں ہیں؟ وہ پوچھیں گے کون ہے تو؟ اب یہ جواب دیتے ہوئے کہے گا انا الذی سقیتک شربۃ، یاد کیجئے دنیا میں ایک وقت آپ کو پانی کی ضرورت پیش آئی تھی تو میں پانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نیک بندے کو پانی پلانے کی برکت سے اسے داخل جنت کر دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ ذکر کیا گیا یدخل فقراء المسلمین قبل اغنیائہم ب500 عام،
کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان پر بعض اوقات شکوہ شکایت والے لفظ آ جاتے ہیں، اپنے پاس تو ہے ہی کیا، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم غریب، نہ کارا لوگ، نہ کوئی رہنے کا مکان، نہ کوئی کھانے پینے کے لیے کوئی پرتعیش سامان، اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بعض اوقات غریب جو ہے نا یہ شکوہ اور شکایت کی راہ کی طرف بڑھتا ہے، جبکہ اگر احادیث طیبہ پڑھے نا تو غریب فائدے میں۔ مکتبۃ المدینہ نے ایک رسالہ شائع کیا، المدینہ العلمیہ نے امیر اہل سنت کے ایک بیان سے مدد لیتے ہوئے اس رسالے کو تیار کیا، اس کا نام ہی ہے غریب فائدے میں، غریب فائدے میں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ غریب مسلمان اغنیاء سے، مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ غریبوں کو اس انداز میں نوازتا ہے۔ ایک مستفاد جملہ ہے کئی ایک جگہوں سے، کئی ایک دلائل سے، کہ جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے ملنے والی تھوڑی نعمتوں پر راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل کو قبول فرما کے اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو غریبوں کو چاہیے کہ شکوہ اور شکایت والی راہ کو نہ اپنائیں، ان کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ سے جو انعامات ملنے والے ہیں نا، اغنیاء رش کریں گے ان کے مقدر اور ان کی قسمت پر۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا اور بڑا ہی پیارا جملہ آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ جب ایک محشر کا، امتوں کا آپ نے ایک سینیریو ذکر کیا، بیان کیا، حساب کتاب کے معاملات، تو گناہ گاروں کو کوئی سفارش کا سلسلہ بھی ہے کہ ان کی سفارش کی جائے گی، کوئی ان کو سفارش کر کے جنت میں داخلے کی صورت کی جائے، یا عذاب کے اندر کوئی تخفیف کی صورت ہو؟ قرآن مجید فرقان حمید میں تو آتا ہے کہ من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے جو اس کے ہاں شفاعت کرے؟ تو اس کے حوالے سے کچھ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اس میں ابتداً تو میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد عالی ہی کی طرف بڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتانی آت من عند ربی، اللہ، میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا، فخیرنی، مجھے 2 چیزوں میں سے ایک کا اختیار دیا۔ اب یہ بھی مقام محبوبیت ہے سبحان کہ اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا جا رہا ہے، میرے پیارے حبیب یہ لینا ہے کہ یہ لینا ہے۔ اور یہ صرف ایک موقع پر نہیں ہوا کہ یہ ایک مواقع پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے اختیار دیا گیا، میرے پیارے حبیب یہ لینا پسند کریں گے کہ یہ لینا پسند کریں گے۔ کیا بات! یعنی نبوت دی گئی ہے تو نبوت کے ساتھ بھی اختیار دیا گیا۔ نبوت کے ساتھ بادشاہت لینا پسند کریں گے یا پھر غربت کو اختیار کرنا پسند کریں گے؟ اللہ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے غربت کو پسند کیا۔ کیا بات! تو کئی ایک مواقع پر اختیار دیے گئے، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فخیرنی، مجھے اختیار دیا۔ چاہے یہاں اختیار کن کن چیزوں میں سے دیا جا رہا ہے، فخیرنی بین ان یدخل نصف امت الجنہ و بین الشفاعہ، مجھے یہ اختیار دیا گیا کہ یا تو آپ آدھی امت بغیر حساب کے داخلے جنت کروا لیں یا پھر مقام شفاعت لے لیں، اللہ اکبر۔ دونوں میں سے جو چاہے لے لیں۔ حضور آپ نے کیا لیا؟ تو ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ حبیب کبریہ تاجدار ارض و سما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فاخترت الشفاعہ، سبحان اللہ، میں نے مقام شفاعت لیا۔ اس پر اگر غور کیا جائے نا کہ مقام شفاعت لینے میں فائدہ زیادہ تھا یا آدھی امت بخشوانے میں؟ آدھی امت بخشوانے کی بات اگر ہوتی تو اسی میں علماء، صلحاء، اتقیاء اور دیگر صالحین امت سارے کے سارے اس میں آ جاتے، ہم گناہ گار پھر پیچھے رہ جاتے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مقام شفاعت لیا۔ جو نیک اعمال کی بدولت جنت میں چلے گئے وہ چلے گئے، جو رہ جائیں گے نا ہمارے آقا شفاعت کر کے ان کو داخل جنت کروا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور انداز کس طرح کا ذکر کیا گیا، فاخترت الشفاعہ، میں نے مقام شفاعت لیا۔ اور یہ شفاعت کس کس کے لیے ہوگی، اس کی وضاحت میں میرے آقا نے ایک جملہ ذکر فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَهِيَ لِمَن مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اب میری شفاعت ہر اس بندے کو نصیب ہوگی جس نے شرک نہیں کیا ہوگا،
اللہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا. اللہ اللہ جو ایمان کی سلامتی کے ساتھ آ گیا نا، اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے وہ فیض یاب ہوگا. اور ہمارے آقا کے انداز کس طرح کے ہیں. سرکار کو اپنی امت بڑی پیاری ہے. سبحان ایک دفعہ ہمارے کریم، ہمارے رحیم، ہمارے محسن، ہمارے مہربان آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. تلاوت کرتے کرتے نا دو نبیوں کے انداز سرکار نے تلاوت کیے. ایک نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جب یہ تلاوت کا سلسلہ شروع ہوا تو ابتداً کلمات پڑھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربی انہن اضللن کثیرا من الناس. الہ العالمین، اس قوم کو تو بتوں نے گمراہ کر دی ہے. ان میں سے جو میری پیروی کرنے والا نا صرف وہ میرا ہے. میری پیروی کرنے والا میرا ہے. گناہ گار سارے ایک طرف ہو گئے، میری پیروی کرنے والا میرا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک. اللہ اللہ الہ العالمین، اگر تو انہیں عذاب دینا چاہتا ہے دے لے، یہ تیرے ہی بندے ہیں. جب یہ میرے آقا نے شان بے نیازی دیکھی نا، وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ جو میری پیروی کرے صرف وہ میرا ہے. اور حضرت عیسیٰ کہتے ہیں الہ العالمین تو انہیں عذاب دینا چاہتا ہے دے لے، یہ تیرے ہی بندے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رو پڑے، ہائے ہائے ہائے. چشمان مبارکہ سے آنسو جاری ہو گئے. اللہم امتی اللہم امتی، یہ کلمات زبان پہ آئے، اے اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. یاد امت میں وہ بے قراری والا سلسلہ شروع ہوا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جبریل امین کو ارشاد فرمایا اذهب الی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اے جبریل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں، فصلہ ما یبکیک، اور ان سے جا کر سوال کرو میرے حبیب یہ بتائیے آپ کو کس چیز نے رلا دی ہے. حالانکہ اللہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جبریل امین کو بھیجا. جبریل امین حاضر ہوئے، سوال کیا. ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی اور ان حضرات کی اپنی امتوں سے شان بے نیازی دیکھی، اس کا تذکرہ کیا. جبریل امین حاضر بارگاہ الہی ہوئے. اب دوبارہ پیغام لے کر آئے. وہ دوبارہ جو پیغام دیا گیا وہ پیغام کیا ہے؟ جبریل میرے محبوب کو جا کر بتا دو انا سنردیک فی امتک ولا نسوءک، ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کریں گے. تو یہ شان بے نیازی انبیاء کی دیکھی، دل میں بے قراری پیدا ہوئی، اور اس بے قراری پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے جو عنایتوں کا سلسلہ ہوا وہ اس حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا. باقی آپ کے سوال کا ایک حصہ تھا من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو شفاعت کرے گا؟ تو یہ آدھا حصہ پڑا گیا نا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں شفاعت کرے گا مگر اس کی اجازت سے. تو جسے اللہ تعالیٰ جل جلالہ اجازت دے گا وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی جناب میں شفاعت کرے گا. سبحان اور ہمارے آقا تو امام الانبیاء ہیں. بے شک. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسل و تصدق سے، محبوب کے وسیلے سے نہ جانے کتنوں کو اجازتیں دی جائیں گی، اللہ. اور کتنے ہی اکابرین امت اس طرح کے ہوں گے جو گناہ گاران امت کی شفاعت کر رہے ہوں گے. آیت کریمہ والا سوف یعطیک ربک فترضی، میرے پیارے حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں گے. سبحان اللہ. یہ آیات مبارکہ پڑھنے کے بعد بھی نا دل کی گہرائیوں سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر بارگاہ ہوئے. حضور اللہ نے راضی کرنے کا وعدہ کیا، آپ یہ بتائیں آپ اپنے رب سے کب راضی ہوں گے؟ اللہ اکبر. وہ شان محبوبیت کو جانتے تھے کہ ان کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی بلند ہے. حضور اللہ نے راضی کرنے کا وعدہ کیا نا، تو آپ بتائیے نا آپ کب راضی ہوں گے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لا ارضا وواحد من امتی فی النار، اللہ. جب تک میں ایک ایک امتی کو جہنم سے نکلوا کے داخل جنت نہ کر لوں میں اپنے رب سے راضی نہیں ہوں گا. واہ واہ نہیں، سارے کے سارے امتی داخل جنت کروائے جائیں گے. واہ.
اور ایک مقام میں قرآن پاک کا مزید پڑھوں. بعض اوقات یہ نفس و شیطان کی شرارتیں ہوتی ہیں اور شیطان دل میں مختلف طرح کے وساوس ڈالتا ہے نا. ہر ایک اپنے عمل کے حساب سے جائے گا جناب، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو ایسا نہیں ہے. محبوبان بارگاہ کے انداز کچھ اور ہوا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. اس دن روح الامین یعنی سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اور ملائکہ صف بندے کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون، اللہ ان میں سے کوئی بھی کلام نہیں کرے گا. الا من اذن لہ الرحمن، بے شک. ہاں وہ کلام کرے گا جسے رحمان اجازت دے گا. تو اللہ کی اجازت سے شفاعت کے سلسلے ہوں گے انشاءاللہ. ہاں. وجیہن فی الدنیا والآخرہ، یہ قرآن نے بات ذکر کی. نبیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. نبیوں کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے دنیا اور آخرت میں وجاہت عطا فرمائی. علامہ خازن نے یہ بات ذکر کی الوجاہت فی الدنیا النبوہ وفی الآخرۃ الشفاعہ. سبحان اللہ. دنیا میں وجاہت ہے مقام نبوت، اور آخرت میں جو وجاہت عطا کی گئی ہے نا وہ ہے مقام شفاعت. سبحان اللہ. تو سارے نبی شفاعت کریں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان حضرات کو یہ مقام رفیع عطا فرمایا. سرکار اعلیٰ حضرت شفاعت مصطفیٰ کے حوالے سے اپنے نعتیہ کلام ہدایت بخشش میں ارشاد فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. اچھا یہ ارشاد فرمائیں کہ ایک تو امام الانبیاء یا دیگر نبی جو ہیں وہ شفاعت فرمائیں گے. امت مصطفیٰ میں کچھ اور بھی افراد ہیں کہ جن کو یہ حق نصیب ہوگا شفاعت کرنے کا؟ میں نے ابھی دوران گفتگو کچھ عرض کیا، جس طرح وہ ایک آدمی جس کے بارے میں فیصلہ کیا جا چکا تو وہ اہل جنت میں سے کسی کے سامنے آ کر کہتا ہے اما تعریفونی، تو وہ اللہ کے اس نیک بندے کی شفاعت کے صدقے میں وہ جنت میں داخل کیا جائے. علماء اولیاء یہ وہاں شفاعتیں کریں گے، مشائخ اپنے مریدین کی شفاعت کریں گے. بلکہ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک بات ذکر فرمائی، بڑی لذیذ بات ہے وہ بھی. ابو المواہب شاذلی ایک بزرگ ہوئے، انہوں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا. نبی محترم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا اے شاذلی، کل قیامت کا دن ہوگا، میرا 1,00,000 امتی تمہاری شفاعت کی وجہ سے داخل جنت کیا جائے گا. یہ خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں آقا مجھے اتنا بڑا مقام و مرتبہ کیسے مل گیا کہ 1,00,000 امتی میری وجہ سے جنت میں جائے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے شاذلی، کیا تو مجھ پر درود پاک نہیں پڑھتا؟ اللہ اکبر. کثرت درود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے تجھے وہ مقام دیا کہ میرا 1,00,000 امتی تمہاری شفاعت کی وجہ سے داخل جنت ہوگا. سبحان اللہ. تو محبوبان بارگاہ کو یہ مقامات دیے جائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں درود پاک کی کثرت کیجیے. یہ ارشاد فرمائیں کہ جنت میں جیسے بعض یہاں دنیا کے معاملات کو دیکھیں تو لوگوں کا ایک طبقہ ہے جن کا آنا جانا بازار میں لگا رہتا ہے، اور یوں کہیں کہ دل ہی بازار میں لگا رہتا ہے تو شاید غلط نہ ہو. تو جنت میں بھی بازار کی کوئی صورت ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تم چاہو گے. سبحان اللہ. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِهِ الْأَنفُسُ، طبیعتوں کا میلان جن بھی چیزوں کی طرف ہوگا نا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت سے وہ ساری چیزیں عطا کی جائیں گی. تو جنت میں بازار بھی ہوگا، اچھا باقاعدہ سے بازار ہوگا، اور حدیث میں اس کا ذکر کیا گیا ان فی الجنت لسوقا یأتونہا کل جمعۃ. جنت میں بازار بھی ہے، اہل جنت جمعہ کو اس بازار میں آیا کریں گے. چاہے یہ جو لفظ جمعہ ذکر کیا گیا نا، اس سے جمعہ کا دن مراد نہیں ہے. صحیح. کیونکہ جنت میں دن رات والی کیفیتیں نہیں ہوں گی کہ یہ بدھ جمعرات جمعہ، یہ وہ والا جمعہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک افضل ترین ساعت، افضل ترین گھڑی ہے، افضل ترین لمحہ ہے جسے جمعہ سے تعبیر کیا گیا. یہاں بھی جمعہ سید الایام ہے نا، بالکل.
ویسے بھی جمعۃ المبارک کی بڑی برکتیں ہیں کہ 70 گنا تک اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور ماہ رمضان کا جمعہ تو کیا بات ہے اس جمعے کی بھی۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان کی خوب قدر نصیب فرمائے۔ تو جنتی جمعہ کو اس بازار میں آیا کریں گے، اور یہ بازار کیسا عظیم بازار ہوگا کہ فرشتوں کے ریلے کے ریلے ہوں گے اس بازار میں، اللہ، فرشتے یہاں موجود ہوں گے۔ فتحب ریح الشمال، شمال کی طرف سے ایک ہوا چلے گی۔ فتحسو فی وجوہہم وثیابہم، یہ ہوا جنتیوں کے چہرے اور ان کے لباس سے گزرے گی، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فیزدادون حسنا و جمالا، سبحان اللہ، جنتی ویسی حسین ہے لیکن جمعہ کو ان کا حسن مزید بڑھ جایا کرے گا، اللہ، اس ہوا کی برکت سے ان کا حسن و جمال مزید بڑھے گا۔ فیرجعون الی اہلہم، جب اپنے گھروں میں لوٹیں گے، گھر والے جب ان کو دیکھیں گے نا، حسن بڑھ گیا، جمال بڑھ گیا، خوبصورتی بڑھ گئی، گئے تھے تو کسی اور کیفیت میں تھے، واپس کسی اور کیفیت میں آئے ہیں۔ فیقولون لہم اہلوہم، اب ان کے گھر والے ان سے بات کرتے ہیں، اور وہ بات وہی ہے، واللہ لقد ازدادتم بعدنا حسنا و جمالا، یعنی یہاں سے نکلنے کے بعد تمہارا تو حسن و جمال ہی تبدیل ہو گیا، تمہاری تو کیفیتیں بدل گئیں، وہ پہلے والے رنگ نظر نہیں آ رہے، حسن و جمال بڑھ چکا ہے۔ ان کے گھر والے ان سے جب یہ بات کر رہے ہیں کہ تمہارا تو وہ انداز ہی تبدیل ہو گیا، حسن و جمال میں اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا، تو اب یہ بھی ان کو جواب دیتے ہوئے کہیں گے کہ ہمارا حسن و جمال تو بڑا ہی بڑا، لیکن تمہاری خوبصورتی بھی کسی اور انداز کی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا یوں بھی انعامات در انعامات کا سلسلہ ہوگا اہل جنت کے لیے۔ کیا بات، اچھا، یہ جو بازار ہے نا، اس بازار کی خصوصیات وہ کیا کیا ہوں گی؟ ایک تو یہ کہ جب جنتی اپنے اپنے محلات میں ہوں گے نا، تو وہاں سے بھی رب کا دیدار کریں گے، اللہ، اور یہاں جب جمع ہوں گے نا تو یہاں یہ اجتماعی طور پر اپنے رب کے دیدار سے فیض یاب ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ خلوت میں بھی رب کے جلوے، سبحان اللہ، جلوت میں بھی رب کے جلوے۔ سبحان اللہ، اور اس بازار کی ایک خصوصیت اور بھی ذکر کی گئی کہ اس بازار میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ، جو کہ امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء ہیں، یہ سارے کے سارے جنتی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار پاک سے بھی فیض یاب ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہاں بھی خصوصی زیارت کا سلسلہ ہوگا، سبحان اللہ، اور بازار جاتے ہیں تو خریداری تو ذہن میں آتی ہے کہ بازار جائیں گے تو کچھ لے کر آئیں گے، جو یہ چاہیں گے بازار سے حاصل کریں گے، لیکن اس بازار کا ایک خاصہ یہ بھی ہے، خاصہ کی تعریف آپ تو جانتے ہی ہیں، خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ۔ جی، خاصہ میرے مدنی چینل کے ناظرین وہ ہوا کرتا ہے کہ جو جس چیز میں پایا جاتا ہے نا، اس کے علاوہ کسی چیز میں نہیں پایا جاتا۔ یہ ایک ہی بازار ہے کہ جس بازار سے جو سودا لینا ہے نا، اس کے پیسے نہیں دینے، سبحان اللہ، جو مرضی لے لو۔ یا تو پہلے جیب پہ ہاتھ رکھتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے پیسے ہیں کہ نہیں ہیں، تو جتنی جیب اجازت دیتی ہے اتنی ہی خریداری کرتے ہوں گے، تو وہاں یہ چیز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اگلی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت دیکھیے، جو سامان لے لیا ہے نا، اب یہ اٹھا کر لے کر کون جائے؟ تو ایسے تکلفات بھی نہیں ہیں، ان کا سامان ان کے گھروں میں کون جائے گا؟ فری ڈیلیوری، اللہ کی کرم نوازی ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کچھ ایسا بھی ہے کہ جو سب سے آخری جنتی، سارے جنت میں چلے جائیں گے، جو سب سے آخری جنتی ہوگا اس کی کچھ کیفیت بیان اگر فرما دیں۔ صحابی رسول حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اپنے کریم نبی، اپنے رحیم نبی، اپنے مشفق اور مہربان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سأل موسیٰ ربہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا۔ وہ سوال یہ تھا کہ اے اللہ، جو سب سے ادنا درجے کا جنتی ہے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ سب سے ادنا درجے کے جنتی کا اگر معلوم ہو جائے گا تو بقیہ اعلیٰ درجے والے تو سارے اس سے اوپر ہی ہوں گے۔ تو جب یہ سوال کیا گیا نا، تو اس کا جواب یہ دیا گیا، ہوا رجل یجی بعدما ادخل اہل الجنت الجنہ،
جو سب سے ادنا درجے والا جنتی ہے نا، سب سے ادنا درجے والا، اس کی کیفیت کیا ہوگی کہ جب اسے جنت میں داخل کیا جائے گا نا، اور اسے کہا جائے گا کہ داخل جنت ہو جا، اسے کہا گیا ادخل الجنہ، جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے جناب میں کیا عرض کرتا ہے؟ معلومات میں تو ہے کہ یہ فیصلے تو کب کے ہو چکے، جنتی پہلے اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ چکے اور اپنے اپنے محلات میں جا کر یہ متمکن ہو چکے، مسند نشین ہو چکے، سب نے اپنے اپنے ایریاز کو لے لیا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لطف و کرم سے یہ مستفیض ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے جناب میں عرض کرتا ہے، اے ربی کیف وقد نزل الناس منازلہم واخذوا اخذاتہم، میرے مولا میں جنت میں کیسے جاؤں؟ اتنے سارے لوگ جنت میں جا چکے اور وہ سارے اپنے اپنے ٹھکانے جا کر لے چکے ہیں، اپنے اپنے محلات جو جو نعمتیں تھیں وہ سب حاصل کر چکے، تو سب کچھ تو جاتا رہا۔ میرے مولا میں جنت میں جاؤں گا تو مجھے ملے گا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے اسے فرمایا جائے گا، یہ بتاؤ دنیا میں جو بادشاہوں کو دیا گیا اگر اس جیسا تجھے دے دیا جائے تو راضی ہو جائے گا؟ اللہ، جتنی سلطنت کسی بادشاہ کو دی گئی اگر ویسا تجھے دے دیا جائے تو راضی ہو جائے گا؟ تو جب یہ بات ذکر کی گئی نا، تو یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ردیت رب، میرے مولا میں راضی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں، پہلے ذہن میں کیا ہے کہ باقی بچا کیا ہوگا وہاں پہ جو مجھے ملے گا، ادنا درجے کا جنتی، میرے لیے وہاں کیا ہوگا؟ جب یہ فرمایا گیا نا تو کہتا ہے ردیت الرب، میرے مولا میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرمائے گا، لک ذالک ومثلہ 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 ومثلہ، اللہ اکبر، تجھے یہ بھی دیا، اتنا اور اتنا اور اتنا اور اتنا اور، یہ بھی تجھے دیا۔ جب یہ پانچویں مرتبہ کہا جائے گا نا، مثلہ ومثلہ 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 ومثلہ، پانچویں مرتبہ جب یہ کہا جائے گا وہ کہے گا ردیت الرب، میرے مولا میں راضی ہوں، اللہ، یا اللہ میں راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرمائے گا، ھذا لک وعشرۃ امثالہ، سبحان اللہ، یہ بھی تجھے دیا اور 10 گنا بڑھا کر تجھے دیا، اللہ، اللہ، 10 گنا مزید تجھے دیا۔ وَلَكَ مَشْتَهَتْ نَفْسُكَ، اور صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی جو تیرا جی چاہے، جو تیرا جی چاہے نا، اس کے علاوہ بھی وہ تجھے ملے گا۔ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ، تیری آنکھ جس چیز کو پسند کرے گی، جس چیز میں لذت محسوس کرے گی، وہ سب کچھ تجھے عطا کیا۔ اب یہ جب بات ذکر کی جائے گی تو پھر اس پر وہ دوبارہ پھر یہی عرض کرے گا، ردیت رب، میرے مولا میں راضی ہوں، میرے مولا میں راضی ہوں۔ اچھا، اس پر یہ اور کیا جائے کہ سب سے ادنا درجے کا جنتی، جب اس کا یہ مرتبہ ہے کہ دنیا میں ایک بادشاہ کو جتنی سلطنت عطا کی جاتی ہے، اس جیسی 10 سلطنتیں عطا کرنے کے بعد بھی فرمایا جا رہا ہے اس کے علاوہ بھی جو چاہے گا نا وہ تجھے ملے گا۔ سبحان اللہ، تو جو اعلیٰ درجے کا جنتی ہے اس کے مقام و مرتبہ کا عالم کیا ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، رب کی بہت ہی بڑی نعمتوں کی اماج گاہ جنت، اور جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس، اور اس کے علاوہ اللہ پاک کا دیدار، یہ ساری چیزیں ایمان کی سلامتی پر منحصر ہیں۔ ایمان سلامت لے کر گئے تو اللہ کی رحمت سے یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ علماء کہتے ہیں کہ ایمان کی سلامتی کے لیے مختلف اسباب اور مختلف ہیں چیزیں، جن میں ایک اچھی صحبت اور سنگت بھی ہے، پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا بھی ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں، مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی چلتا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں بیعت بھی فرماتے ہیں، تو آپ مدنی مذاکرہ بھی دیکھا کریں، اور جب بیعت کا سلسلہ کیا جا رہا ہو آپ امیر اہل سنت کے مرید بھی ہو جائیں، تو آپ غوث پاک کے مرید کرتے ہیں۔ تو یہ بھی چیزیں ایمان کی سلامتی کے ذرائع ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً الدعاء مخ العبادہ، الدعاء سلاح المؤمن، دعا کو بھی لازمی ہمیں پکڑنا چاہیے، سلامتی ایمان کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔
اللہ پاک میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں جنت الفردوس میں آقا کا پڑوس عطا فرمائے، آمین 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 بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔